السلام علیکم۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اسلام آباد پیشی پہ عمران خان کی گرفتاری پہ عمل کیوں نہیں ہو سکا۔ عمران خان کی اسلام آباد گرفتاری سے پیشی سے پہلے بہت سارے باخبر صحافیوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ آج ہر حال میں عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے خبر دی تھی، حیدر مہدی نے دی تھی، عدیل راجہ نے دی تھی اور صابر شاکر نے دی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے یہ خبر دی تھی کہ باخبر ذرائع سے ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں عمران خان کی پیشی کے دوران اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور عمران خان نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے بھی یہ کہا تھا کہ آج میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، اور یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کوئی بیرونی ایجنسیاں نہیں انوالو، یہ ڈرٹی ہیری کا کام ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت کل جو پیشی تھی اتنی بڑی تیاری تھی کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایف سی تعینات کیا گیا تھا، رینجرز کو تعینات کیا گیا تھا، پولیس کے دستے تھے اور نامعلوم افراد بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ پریزن وین منگوائی گئی تھی، اسلام آباد کے ہسپتالوں سے ایمبولینسز منگوائی گئی تھی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں منگوائی گئی تھی۔ تو کیا ڈرامہ کرنے کی حکومت کی کوششیں تھیں؟ دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں گرفتار کر کے سپریم کورٹ کے حکم اور الیکشن کے وہ جو پروسیس ہے اس کو متاثر کرنا تھا، جبکہ دوسری ایک رائے یہ تھی کہ 12 سال بعد کوئی بھی پاکستانی وزیر خارجہ ہندوستان کا دورہ کر رہا تھا، اور یہ ایسے موقع پہ تھا کہ ہندوستان نے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ جب تک وہ یہ خصوصی حیثیت برقرار نہیں کریں گے ہم ہندوستان سے کسی بھی طرح کے مذاکرات سے انکار کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر خارجہ کے جانے کا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جو کشمیر کے ہو گیا ہے اس کو اسی طرح رہنے دو، اور انڈین میڈیا بھی کہہ رہی ہے کہ پہلے پاکستان بڑی بڑھ کے مار رہا تھا، اب بلاول آیا ہے تو یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو۔ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اتنا بڑا ڈرامہ اسلام آباد میں کریٹ کیا گیا کہ لوگ بلاول کے دورے کو اہمیت نہ دے اور صرف عمران خان کی جو پیشی ہے اس پہ توجہ رہے۔ یہ دو مختلف رائے تھی، لیکن باخبر لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن ایک بات ہے کہ طاقت کا مرکز عوام ہے، اور عوام جس بڑی تعداد میں نکل آئی تھی، پھر جو حکومت ہے اور ان کے سہولت کار ہے ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اگر عمران خان کو ہاتھ بھی لگایا تو ملک میں وہ حال ہوگا کہ ان سے پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ جو عوامی راج ہے، جب عوام نکلتی ہے تو پھر فیصلے عوام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور کل بھی آپ نے دیکھ لیا کہ عوامی دباؤ اور پریشر کو حکومت اور اس کے سہولت کار برداشت نہیں کر سکے، اور عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ معطل ہو گیا۔ دوسری بات آپ نے دیکھی کہ مراد سعید کے خلاف جو غیر قانونی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس کے خلاف سوات کے عوام اور درگئی ملاکنڈ کے عوام نے جو بھرپور احتجاج کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی لیڈر کو جو ہماری ریڈ لائن ہے ہاتھ لگایا تو پھر ملک میں سارا نظام جام ہو جائے گا۔ ملاکنڈ کی جو مین شاہراہیں تھی، ایکسپریس وے چکدرہ کے مقام پر اور ملاکنڈ کے، اس کو لوگوں نے بلاک کیا، اور کئی گھنٹے تک ملک کا رابطہ سوات سے معطل ہوا تھا۔ یہ وہ پیغام ہے عوامی راج کا کہ اگر آپ بند کمروں کے فیصلے کریں گے، غیر قانونی ناجائز ایف آئی آریں درج کریں گے، وہ انگریز کے قانون 124A کے تحت ایف آئی آریں درج کریں گے غداری کے، جو لاہور ہائی کورٹ کے شاہد کریم نے معطل کی ہے، تو پھر عوام اپنے طاقت کے زور پہ ان فیصلوں کو نہیں مانے گی۔ طاقتور حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کو انتشار کی طرف لے کے جانا ہے، یہ ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے۔ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، ملک کا نہ پہیہ چلے گا، نہ سیاست چلے گی، نہ معیشت چلے گی۔ یہی ایک حل ہے، اور اس سے آپ جتنا بھی بھاگیں گے اپنا نقصان کریں گے اور عوام کا نقصان کریں گے۔
अपना नुकसान ये करेंगे کہ یہ جو نااہل پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی نااہلیوں کا سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے اور عوام اور ادارے میں دوری بڑھتی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر عوام میں اپنے اعتماد کو بحال کرنا چاہتی ہے تو فوراً اس معاملے سے الگ ہو جائے، الیکشن کا اعلان کروایا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کوشش کی جائے. اگر اس میں بھی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو گئی تو وہ فیصلے عوام نہیں مانیں گے اور پھر ملک ایک اور انتشار میں جائے گا. جب تک مضبوط حکومت نہیں آتی جو معیشت کے حوالے سے سخت فیصلے کر کے معیشت کو پٹلی پہ لے کے آئے گی اور 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے گی، نہ باہر کا انویسٹر آئے گا، نہ آئی ایم ایف آئے گی، نہ ورلڈ بینک آئے گا، نہ یو اے ای، نہ سعودی عرب، نہ چائنا، کوئی بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. آپ صرف اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے لیے پوری قوم کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. مولانا کے بیٹے کو روزگار مل گیا، شہباز شریف کو روزگار مل گیا، زرداری کے بیٹے کو روزگار مل گیا، ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے اور ان کے نظر میں عوام جائے باڑ میں. مت کیجیے گا. ہم سارے محب وطن لوگ آپ کو بار بار یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ خدا را ملک کا سوچئے، اپنی ذاتی اناؤں اور ضد سے نکل آئیے. آپ کو یہ ڈر خوف ہے کہ عمران خان الیکشن جیت کے آئے گا تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کرے گا. ادارے اگر اپنے لوگوں کا احتساب کرے جو ملک و قوم کے نقصان پہنچایا ہے تو عمران کو آپ کے خلاف اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجئے. سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے. بہت شکریہ.